السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے فقہ کے درس میں آپ سب کا پھر سے تہ دل سے استقبال ہے۔ ہم لوگ نواقض وضو کی بحث پڑھ رہے ہیں کہ کون کون سی چیز نواقض وضو میں شامل ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو نواقض وضو کی بات پڑھی ہے اس میں ہم نے پیشاب کو جانا کہ پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پخانہ کرنے سے، اجابت کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے یہ پڑھا۔ نیند، گہری نیند لینے سے بھی، چاہے وہ بیٹھ کر ہو، سو کر کے، لیٹ کر کے ہو، رکوع کی حالت میں ہو، قیام کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، جب انسان اپنا آپا کھو دے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی سے یہ متعلق کچھ اور چیزیں پڑھیں گے۔ پیشاب پخانہ کے علاوہ انسان کی شرمگاہ سے جو بھی چیز خارج ہو عموماً اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی میں منی بھی شامل ہے۔ منی وہ رقیق مادہ ہوتا ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ میاں بیوی جب ملتے ہیں، جنسی تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں جو مادہ خارج ہوتا ہے اسی کو منی کہا جاتا ہے، اور یہ ناقض وضو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور جس چیز سے غسل واجب ہو اس سے وضو واجب ہوتا ہی ہے، تو منی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ منی کسی بھی وجہ سے نکلے، کسی بھی وجہ سے خارج ہو، باہم تعلق قائم کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے غسل کر لیا ہے اور غسل کے دوران وضو نہیں کیا ہے تو آپ کو وضو کر کے پھر نماز پڑھنا پڑے گا، بغیر وضو کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ منی بھی ناقض وضو ہے۔ اور اس کے علاوہ مزی اور ودی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی ایک پانی کی شکل کا، جسے پیشاب ہوتا ہے، پیشاب ہی کی طرح ایک رقیق یعنی پتلا پانی ہوتا ہے جو انسانی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے کمزور شہوت کے وقت، یا میاں بیوی کے ہنسی مذاق کرتے وقت، یا اسی کی طرح کسی کام میں انسان جب ہوتا ہے تو بغیر اچھلے خارج ہوتا ہے، تو رقیق ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، یہ شہوت کم ہوتی ہے، اس میں ہنسی مذاق تفریح کبھی کبھی محض دیکھنے سے یہ بغیر اچھلے خارج ہوتا ہے، تو اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو انسانی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے، وہ ودی ہوتی ہے، ودی، واو دال یا، ودی۔ تو مزی میں میم زال یا ہے اور ودی میں واو دال یا، ودی۔ تو یہ بھی ایک مادہ ہوتا ہے جو پیشاب کے بعد پیشاب ہی کے راستے سے خارج ہوتا ہے، اور یہ سفید ہوتا ہے، گدلا ہوتا ہے، یعنی مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے، اور بغیر بدبو کے ہوتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ چاہے پیشاب خارج ہو پھر بھی وضو ٹوٹے گا، منی خارج ہو پھر بھی وضو ٹوٹے گا، غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی کرنا پڑے گا، اور مزی اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور ودی اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قے کرنے سے، قلت سے، رواف سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ قے کرنے کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا تو وضو کیا، تو اس سے ناقض وضو ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک
عمل ہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرد کام کرنا یہ وضو پہ دلالت نہیں کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مذی فلینصرف فلیتوضا، جسے نماز میں قے آ جائے، نکسیر پھوٹ پڑے، پیٹ کے اندر کی کوئی چیز منہ تک آ پہنچے یا مزی آ جائے، تو اسے چاہیے کہ نماز سے نکل کر کے وضو کرے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ امام الزیلی اور حافظ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش نامی راوی ضعیف ہے۔ تو قے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز پیٹ سے منہ کے راستے منہ بھر کے یا اس سے کم باہر آئے لیکن قے نہ ہو، یعنی منہ تک تو آ جائے لیکن قے نہ ہو، باہر نہ نکلے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ گرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ کہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے رعاف، نکسیر، کبھی کبھی خصوصاً گرمی کے دنوں میں ناک پر چوٹ لگنے سے یا بغیر چوٹ لگے سے یوں ہی ناک سے خون نکلنے لگتا ہے تو اس کو نکسیر کہا جاتا ہے اردو زبان میں، اور عربی میں رعاف، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وضوء الا من صوت او ریح، وضو آواز یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے ہی لازم ہوتا ہے، یعنی وضو انسان اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ ہوا خارج ہونے کے بعد یا تو آواز آئے یا تو بو محسوس ہو، بدبو محسوس ہو، تو بدبو محسوس ہو یا آواز نکلے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خون بھی ناقض وضو ہے، یعنی خون نکلے تب وضو ٹوٹ جائے گا، پیپ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن صحیح بات ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ چاہے خون نکلے یا پیپ نکلے، مقدار میں کم ہو مقدار میں زیادہ ہو، بہے یا نہ بہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو پہرےداری پر متعین کر دیا اور ایک صحابی نماز پڑھنا شروع کر دی انہوں نے، تو اس موقع پر پہرےداری کے وقت ایک کافر نے ان کو تیر مارا اور تیر سے وہ زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، خون بہتا رہا اور نماز جاری رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا۔ اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی نماز جاری رکھی تھی جبکہ جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ امامت گرچہ جس میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، ابو لولو نے جب ان کو خنجر مارا پیٹ میں اور چوٹ کھا گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گرچہ مسلح پر آگے بڑھا دیا لیکن نماز باقاعدہ پڑھتے رہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو خون نکلنے سے، اسی طرح سے جہاد کے وقت میں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اور خون نکلتا رہتا تھا، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ خون ناقض وضو نہیں ہے، چاہے وہ بہے اپنی جگہ سے چاہے نہ بہے، کم رہے یا زیادہ رہے۔ خصوصاً جب ان کو تیر لگا تھا صحابی کو پہرے دار تو کئی تیر لگے، خون برابر بہتا رہا لیکن انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع نہیں کیا۔ اسی طرح سے شرمگاہ چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس سلسلے میں تھوڑا اختلاف ہے، میں وہ اختلاف بیان کر دوں۔ اب بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مس ذکرہ فلیتوضا، جس شخص نے اپنا آلہ تناسل یعنی شرمگاہ چھو لی تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لیکن اس کے برعکس ایک روایت آتی ہے طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ چھو لی ہو؟ تو آپ نے فرمایا، حل ہوا الا بضعۃ منہ، وہ تو اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی اس سے وضو کرنا واجب نہیں ہوتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ان دونوں روایتوں میں تعارض ہونے کی صورت میں صحیح بات یہ ہے کہ جمع تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اگر انسان شرمگاہ کو چھوتا ہے بغیر حائل کے، بغیر کپڑے، بغیر پردے کے،
یعنی کپڑے کے اوپر سے کے بجائے کپڑے کے نیچے سے چھوتا ہے. کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر کے اگر شرمگاہ پہ ہاتھ پڑ جاتی ہے، یا انسان کپڑا باندھ رہا ہے اور لنگی باندھ رہا ہے، پاجامہ پہن رہا ہے، اور کسی اور ایسی وجہ سے بغیر کپڑے یعنی کپڑے کے اندر سے اگر ہاتھ لگ جائے شرمگاہ پہ تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو بغیر پردے کے اگر چھوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر پردے کے اوپر سے، کپڑے کے اوپر سے، لنگی کے اوپر سے اگر چھو لیتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، من افضا بیدہ الی ذکرہ لیس دونہ ستر فقد وجب علیہ الوضوء، کہ جو شخص اپنے شرمگاہ کو بغیر کسی پردے کے چھوئے تو اس پر وضو واجب ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں اذا افضا احدکم الی ذکرہ لیس بینہ وبینہ شیء فلیتوضا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ تک لے جائے کہ اس کے درمیان کوئی چیز نہ ہے، یعنی بغیر پردہ کے، تو وہ وضو کرے. تو مختصر ہے کہ اگر کپڑے کے اوپر سے، پردے کے اوپر سے، لنگی تہبند کے اوپر سے اگر شرمگاہ پہ ہاتھ پڑتا ہے، چھو جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر نیچے سے اندر ہاتھ ڈال کر کے یا کپڑا پہنتے وقت بغیر پردے کے اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ فرق رہے گا. اچھا، ناقض وضو ہونے میں مرد و عورت کی شرمگاہ میں کوئی فرق نہیں. چاہے مرد اپنی شرمگاہ چھوئے تبھی وضو ٹوٹ جائے گا، عورت اپنی شرمگاہ چھوئے تبھی وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے قبل اور دبر میں بھی کوئی فرق نہیں، یعنی چاہے اگلی شرمگاہ پہ ہاتھ پڑے چاہے پچھلی شرمگاہ پہ ہاتھ پڑے، دونوں ہی صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. اس سلسلے میں خصوصاً خواتین کو توجہ دینا چاہیے جن کے بچے ہیں، یا وہ افراد بھی جن کے چھوٹے بچے مرد ہیں. ابھی عموماً ہوتا ہے ایسا کہ انسان وضو کر لیتا ہے، بچہ روتے ہوئے آنے لگتا ہے اور وہ نیکر، چڈی یا انڈر ویئر نہیں پہنے رہتا ہے، ننگے ہوتا ہے، اور انسان ہاتھ سے اس کو اٹھا لیتا ہے اور اس کی شرمگاہ پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو گود میں اٹھاتا ہے، رکھتا ہے. تو اگر اس کے شرمگاہ سے ہاتھ چھو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح کبھی کبھی خواتین وضو کر کے نماز پڑھنے جاتی ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، وضو کیا، نماز نہیں پڑھا، اس سے پہلے ہی بچے نے پیخانہ کر دیا. اب خاتون جاتی ہے اور اس کا پیخانہ دھو دیتی ہے اور پھر چلی جاتی ہیں، چونکہ وضو اپنا ہاتھ وغیرہ دھو لیا صحیح سے صابن وغیرہ سے، اور چلی جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دوبارہ وضو نہیں کرتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اپنا ہو یا دوسرے کا، بڑے بچے کا ہو یا چھوٹے بچے کا، بڑے کا ہو یا چھوٹے بچے کا ہو، آگے کی شرمگاہ یا پیچھے کی شرمگاہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. تو ناقص وضو ہونے میں مرد عورت کی شرمگاہ کا فرق نہیں ہے، قبل اور دبر یعنی آگے کی شرمگاہ پیچھے کی شرمگاہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور چھوٹے بڑے کی شرمگاہ کا فرق نہیں ہے. اسی طرح سے اپنے یا دوسرے کی شرمگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان اپنی شرمگاہ چھو لے یا دوسرے کی شرمگاہ پہ ہاتھ پڑ جائے، جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ بچے کو گود میں اٹھا لیا اور ننگا ہے بچہ اور چھو لیا اس کو، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس میں یاد رکھنا، خصوصاً خواتین اور وہ مرد حضرات جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کا دھیان دینا چاہیے. ایسا بے احتیاطی میں یا نادانی میں انسان مسئلہ نہیں جانتا تو کرتا ہے اور وہ بغیر وضو نماز پڑھ لیتا ہے. چونکہ پہلے وضو کیا رہتا ہے تو سمجھتا کہ وضو ہمارا نہیں ٹوٹا، ہم نے پیشاب نہیں کیا، ہم نے پیخانہ نہیں کیا ہے، اور یہ تو بچے کا پیشاب تھا، بچے نے پیخانہ کیا تھا. یا ویسے ہی بچہ رو رہا تھا، اللہ مسجد میں جا رہے ہیں، مرد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، مسجد میں جا رہا ہوتا ہے اور بیچ میں راست بچے مل گیا، 1 سال کا بچہ، 1.5 سال کا، 6 مہینے کا بچہ روتے ہوئے کہ رونا شروع کر دیا تو اٹھا لیا اپنے گود میں، تو ننگے ہوتا ہے تو اس کی شرمگاہ پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے باپ کا یا ماں کا ہاتھ پڑ جاتا ہے چھوٹے بچے کی شرمگاہ پہ، تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں پھر سے کہتا ہوں کہ شرمگاہ انسان کی اپنی رہے یا دوسرے کی، اپنی شرمگاہ چھو لے یا دوسرے کی شرمگاہ پہ ہاتھ پڑ جائے یا چھو لے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا دونوں صورتوں میں. اسی طرح سے مرد اپنی شرمگاہ چھوئے یا عورت اپنی شرمگاہ چھوئے تبھی وضو ٹوٹ جائے گا. مرد عورت کی شرمگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنے اور دوسرے کی شرمگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، چھوٹے اور بڑے کی شرمگاہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. ایک اور چیز اس میں، عورت کا بوسہ دینے سے
عورت کا بوسہ دینے سے یا اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بوسہ دے یا بیوی کو چھو لے ادھرتے ہوئے، کوئی اور کام سے رومال پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ اس سے ٹچ ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائہ ثم خرج الى الصلاۃ ولم يتوضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے چلے گئے، آپ نے وضو نہیں کیا۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ ایک گھر کی کہانی بیان کرنے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا بوسہ دے لے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی، کمرہ چھوٹا تھا تو رات کا تذکرہ ہے یہ تہجد کی نماز کا، کہ میں آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے، ودر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے پاؤں لگا دیتے، یعنی پاؤں لگا دیتے مطلب وہ ٹچ کرتے تو میں اپنا پاؤں دوسرے بات میں وضاحت ہے کہ میں نے پاؤں سکوڑ لیتی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، پھر جب کھڑے ہو جائے تو میں اپنا پیر پھیلا لیا کرتی تھی۔ تو جگہ کی تنگی کے ناطے ایسا ہوتا تھا۔ تو کیا پتہ چلا دونوں روایتوں سے کہ محض چھو لیا، ٹچ کر دیا تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح سے اگر بوسہ دیا تبھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ انشاءاللہ نواقض سے وضو کی بحث ہم لوگ باقی آئندہ پڑھیں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔